اور بزرگوں، اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان کے پاس کھانے اور پہننے کے لیے زیادہ سہولتیں ہوں یا نہ ہوں، اس کو دنیا کی آسائشیں میسر ہوں یا نہ ہوں، لیکن غریب سے غریب انسان بھی، کمزور سے کمزور انسان بھی عزت کا ضرور بھوکا ہوتا ہے۔ اس کو لباس نہیں ملتا، وہ گزارا کر لیتا ہے۔ کھانے پینے کو اس کو زیادہ رعایت نہیں ملتی، وہ سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن غریب سے غریب انسان بھی کیوں نہ ہو، جو اللہ نے اس کے اندر ایک احساس رکھا ہے نا، وہ عزت کا بھوکا ضرور ہوتا ہے۔ آپ عزت دے کے دیکھیں کسی کو، وہ جیسا بھی ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ تو اگر میرے بھائیوں ہم دنیا میں عزت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جی کر کے بلائے، ہم جہاں پہ جائیں احترام اور عزت ہمیں نصیب ہو، تو اگر دنیا میں ہم اس عزت کے طلبگار ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کے عزت اللہ کے ہاں نصیب ہو جائے۔ تو یہ عزت کا طلبگار انسان جو ہے، ذرا اس طرف تھوڑا سا غور فرمائے کہ اللہ کے ہاں مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ہاں عزت کس طرح آسان طریقے سے نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کا بالکل ایک آسان سا ایک میرے بھائی طریقہ ہے جو شرعی طور پہ ہمیں احادیث میں سے ملتا ہے۔ آپ سارے بھائی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ جو آپ کا یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کو سننا ہے، پہلے تو اس کا درجہ سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، وہ زمین پہ چل پھر کے پوری زمین کا جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں پہ کچھ بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے اس ساری جگہ کو چاروں طرف سے یوں گھیر لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب فرشتے اس جگہ کو گھیرتے ہیں نا، تو اس کے بعد حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ، آسمان سے زمین تک اس جگہ پہ سکون کی بارش اللہ نازل فرماتا ہے۔ جب یہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، یہ فرشتے پہنچتے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ اللہ جانتا ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے منہ سے اظہار کرواتے ہیں۔ میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ یا اللہ زمین پہ۔ میرے بندوں کو کیسے پایا؟ اللہ وہ تیرے ذکر میں، تیری یاد میں، تیرے دین میں وہ مشغول تھے۔ اللہ کہتے ہیں چاہتے کیا تھے؟ اب ہم میں سے جتنے بندے یہاں بیٹھے کس محبت سے بیٹھے؟ ہمیں کوئی ایسی بات کرے جو ہمیں اللہ، اس کے رسول علیہ السلام اور جنت کے قریب کر۔ کس محبت سے، کس طرف میں بیٹھے ہیں؟ ہمیں کوئی ایسی رہنمائی مل جائے جو ہمیں جہنم سے بچا دے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندوں، میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ میرے بندے بیٹھے کیوں تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کے طلبگار بن کے بیٹھے۔ اللہ کہتے ہیں کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ یا اللہ بھی تو دیکھی نہیں تو حالت ان کی گئی۔ دیکھ رہے ہیں تو ان کے جذبے کی کیفیت پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور یا اللہ تیری جہنم سے وہ ڈرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھی انہوں نے؟ یا اللہ بھی دیکھی نہیں تو ان کی سسکیاں نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ دیکھ لے تو پتہ نہیں کیفیت کیا ہو۔ اللہ یہ ساری باتیں فرشتوں سے کروانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں تمہارا رب تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس مجلس میں جتنے بھی تھے میرے رب العالمین نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اندر سے کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ تو ایسا بھی تھا جو خاص اس مقصد کے لیے، اس مجلس کے لیے ذہن لے کے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی آیا تھا، راہ گزرتے مسافر تھا،
چلتے چلتے بیٹھ گیا. اس کی نیت اسپیشل یہاں آنے کی نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں ہؤلاء الذین لا یشقی بہم جلیسہم. یہ لفظ ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ جو میری یاد میں میرے دین کے لیے بیٹھ گیا نا میرے فرشتوں، ان کے ساتھ ویسے بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے. اندازہ فرمائیے. تو میں رب تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو ویسے آیا تھا نا میں نے رب نے اس کو بھی معاف فرما دیا. میرے بھائیوں یہ عزت ہے. کتنی بڑی عزت ہے کہ آج بھی ملک کا وزیر اعظم آئے، صدر آئے، کوئی گورنر آئے، چاروں طرف سے سیکیورٹی گارڈ اس کو گھیرا ہوتا ہے. تو جہاں یہ اللہ کے بندے بیٹھ گئے چاروں طرف سے فرشتے گھیر دیتے ہیں اس خاص مجلس کو. رحمتیں اور سکون نازل ہوتا ہے اور فوراً اوپر سے بخشش کے پروانے نازل ہوتے ہیں. تو یہ بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہی صحابہ کرام دیکھیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے مدینہ کے رہنے والے تھے. ان کو پتا چلا کہ ایک صحابی ہیں مصر کے اندر، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا علم، ایک حدیث کا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں کب اس وجود میں سے جان نکل جائے تو میں ایک حدیث رسول سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جاؤں. اندازہ فرمائیے یہ طرف تھی ان لوگوں. ہمارے پاس تو بڑا مشکل ٹائم نکلتا ہے ان چیزوں کے لیے. ان کی طرف دیکھیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بڑھاپے کا عالم ہے، اپنے گھر کی ضروریات کا سامان اور برتن بیچ کے انہوں نے ایک اونٹنی خریدی مدینہ سے مصر کا سفر کرنے کے لیے. ہم کتنی حدیثیں، کتنے مسائل، کتنے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فراوین روزانہ سنتے ہیں. ہمیں وہ مشقتیں نہیں کرنی پڑتی لیکن قدر تو میرے بھائی ہونی چاہیے نا. ہمیں بغیر مشقت کے سارا کچھ مل رہا ہے. انہوں نے گھر کے برتن بیچ کے ایک اونٹنی خریدی اور مدینہ سے وہاں پہ گئے. اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے. وہ شام پہ گئے تو اس صحابی کے پاس گئے. عبداللہ بن انیس ان کا نام تھا. وہ مصر کے رہنے والے تھے. ادھر گئے لوگوں سے پوچھا عبداللہ بن انیس کا گھر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ گھر باہر غلام کھڑا تھا. جا کے کہتے ہیں عبداللہ بن انیس کا گھر یہی ہے. کہا دیا. تو جاؤ اس کو بتاؤ. ابو ایوب آئے تو انہوں نے اندر جا کے کہا کہ ابو ایوب نام کے شخص. وہ فرمانے لگے پوچھو مدینہ سے ابو ایوب انصاری تو نہیں؟ غلام آگے کہتے مدینہ سے کہا دیا. تو اندر سے نا حضرت عبداللہ بن انیس ایک استاد کے شاگرد تھے. یہ لوگ نبی کائنات علیہ السلام کے اکٹھی زندگی کے سفر گزرے ہوئے تھے. اب جب پتا چلا میزبان رسول کہ جب حضور مدینے آئے تھے ہر صحابی کہتا تھا حضور میرے مہمان بنے. تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسی کے گھر میں جائے گی جہاں میرے رب کو منظور ہوگا. تو اونٹنی گئی تھی ابو ایوب انصاری کے گھر. یہ قسمت تھی. تو عبداللہ بن انیس کو پتا چلا کہ ابو ایوب میزبان رسول آج یہاں مدینہ سے سفر کر کے تو باقی نہ باہر ہے. اب یہاں ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا لفظ سنیے. آئے تو یوں سواری پہ ابو ایوب بیٹھے ہیں تو اتنے خوش عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضرت آپ اندر تو تشریف لائے میرے گھر. ابو ایوب کا لفظ سنیے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ مجھے پتا چلا تیرے پاس حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. وہ فرماتے اندر کیوں آئے؟ کہا اندر لے جانے میں وقت ضائع نہ کرو، موت کی گھڑی کا پتہ نہیں ہوتا. اندر جاتے جاتے موت آ گئی تو حدیث پھر رہ جائے. تو مجھے حدیث سنا نبی علیہ السلام. عبداللہ بن انیس نے حدیث سنائی. جب حدیث سنا دی تو ابو ایوب اونٹنی کی نکیل اس کا منہ موڑنے لگے. عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضرت کوئی مہمان نوازی، کوئی تشریف آوری. آپ فرماتے ہیں عبداللہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ نہ ہو کہ تم سے میں نے تو حدیث سن لی تو مجھے اب جلدی واپس مدینے جانے تو یہ نہ ہو راستے میں موت آ جائے.
تو علم میرے پاس ہی رہ جائے، میں واپس جا کے نا اپنے بچوں اور پوتوں کو یہ حدیث اللہ کے رسول کی منتقل کر لی۔ یہ ہے جذبہ۔ 20-25 دن، اور ہم تو یہ لگژری گاڑیوں کے، موٹر سائیکل اور کاروں کے بیٹھنے کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ اگر ہم اونٹ پہ بیٹھتا ہے یا کوئی ہچکولا دیتا ہے نا بندے کو، سارا وجود بندے کا ہل جاتا ہے۔ 20-25 دن کا سفر کتنا مشقت والا، اور پانی کا گھونٹ نے پیا، فوراً واپس مدینے کی طرف آ گئے کہ موت نہ آ جائے اس سے پہلے میں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان اپنے بچوں کو سنا دوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں عزت۔ اگر اللہ کے ہاں عزت کے طرفدار ہے تو پھر یہ آپ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں نا، اس کو آگے منتقل کیا کریں۔ جو علم کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کے، سنتا ہے پھر آگے سناتا ہے، سنتا ہے پھر آگے سناتا ہے، صرف اپنے تک نہیں رکھتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، جو بندہ میرے فرمان کو سنے اور اس کو آگے سنائے، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا بستا اور خوشی والا رکھتا، اور اس کی خوشیوں کی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام کر دے، وہ بندہ پریشان زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بشارت، جب کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے چلتا ہے، ایک ہے صرف نماز کے لیے، ایک ہوتا ہے نہیں یار وہاں پہ حدیث نبی علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے، نماز تو کسی مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، چلو حدیث سن کے آئے۔ جب آپ کی نیت یہ ہو گئی تو فرمایا کہ بندہ علم دین کا حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے، اب عزت دیکھیے کیا ہے، ہم عزت کے طلبگار ہیں نا دنیا میں، یہ ہے عزت جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو اس بندے کے قدموں کے آگے بچھا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کی ارشاد فرمائی، کائنات کی ہر چیز، یہاں تو اولادیں بھی دعا کرتی ماں باپ کے بارے میں، ادھر ماں باپ کی روح نکلتی نہیں، بچے اپنی زندگی میں مشغول ہے، اپنی کھیل ہے ہر بندے کی دنیا میں، کون کسی کے لیے دعا کرتا ہے؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں دعا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا یہ امتیاز تھا، کتنی لمبی دیر دعائیں کرتے رہے، ہمیں لگتا ہے یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو بھائیوں یہ ایک ایسی عزت ہے، فرشتے پر بچھاتے، اور فرمایا کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر اپنے سوراخ میں بیٹھی ہے، اور مچھلی سمندر کی تہ میں ہے، جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی لگا دیتے ہیں، وہ 24 گھنٹے ایسے بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اس سے بڑھ کے عزت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے ساتھ بھگو جوڑے، ہماری بخشش کی دعائیں مچھلیوں کی زبان سے نکلے، ہماری مغفرت کی دعائیں زمین کی چونٹیوں سے نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نصیب ہو جائے کہ اللہ اس کو کبھی پریشان نہ ہونے دینا، ہماری مجلس فرشتوں کے گھیراؤ والی بن جائیں، اللہ کی رحمت کے اترنے والی بن جائیں، اور آسمان پہ چرچے ہو رہی ہوں، اور میرے فرشتوں میں رب میں دعا بنا کے دیتا ہوں، ان سب کو میں معاف کر چکا ہوں۔ تو ایسی زندگی میرے بھائیوں بنائیں، یہ طرف بنائیں، اور جو سنیں اس کو آگے منتقل کریں۔ آپ دکان سے آئیں، آپ دکان پہ ایک بندہ کیوں نہیں، آپ کا کاریگر، اس کو جا کے سنائیں، اپنی بیوی کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔